اسی طرح کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے چوری کرنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت دونوں کی سزا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دونوں کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، یہ سزا ہے اس کی جو فعل انہوں نے کیا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت ان دونوں کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا ہے اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ اللہ رب العزت نے چور کی سزا بیان کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اگر گواہوں سے ثابت ہو جائے تو قاضی وقت کا کام یہ ہوگا کہ وہ جانچ پڑتال اور تحقیق کے بعد اگر ثابت ہو کہ انہوں نے چوری کی ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، شریعت کا حکم ہے اس کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ چوری کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمن، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو مومن نہیں رہتا۔ ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے فرمایا جو شخص چوری کرتا ہے جس وقت وہ یہ فعل کر رہا ہے تو اس کا ایمان باقی نہیں رہتا۔ تو اس سے معلوم ہو یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص پہ لعنت کرتے ہیں جو چوری کرے۔ آپ نے فرمایا لعن اللہ السارق یسرق البیضہ، اللہ کی لعنت ہے اس چور پر یسرق البیضہ جو انڈا چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، ویسرق الحبل، رسی چوری کرتا ہے، فتقطع یدہ، اور اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی معمولی چیزوں کو اس نے چوری کیا اور علاقے کے اندر عبرتناک سزا مل گئی۔ اب جہاں سے گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ وہ شخص تھا جس نے چوری کی تھی اور چوری کی پاداش میں اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، آپ کے دور کے اندر قبیلہ مخزومہ کی ایک عورت نے چوری کر دی۔ اس قبیلے کے لوگ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ سے بڑی محبت ہے، وہ یہ چاہ رہے تھے کسی طرح حضرت اسامہ سفارش کر دیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کا ہاتھ نہ کاٹیں۔ جب گواہوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس خاتون نے چوری کی تھی، دلیل سے معلوم ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا انما اہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف، جب ان میں کوئی مالدار آدمی چوری کرتا تھا ترکوہ، اسے چھوڑ دیتے تھے، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ، جب کوئی کمزور آدمی چوری کر دیتا قطعوہ، تو وہ لوگ اس کا ہاتھ کاٹ دیتے۔ آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں محمد اپنی بیٹی فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹوں گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قومیں اسی لیے ہلاک ہوئی کہ مالدار چوری کرتا تو چھوڑ دیتے، کوئی تنگ دست کرتا تو اس پہ حد قائم کرتے تھے۔ آپ نے اصول بیان کر دیا، جو بھی چوری کرے گا، یہاں تک کہ میری لخت جگر فاطمہ بھی کرے، میں محمد اس کے اوپر بھی حد کو قائم کروں گا۔ تو یہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ ہے چوری کرنا، اس گناہ سے انسان بچے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ابتدا میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں چوری کر کے لاتا ہے، ماں باپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ منع نہیں کرتے، آگے جا کر یہ بڑی چوریاں شروع کر دیتا ہے۔ اب ابتدا میں یہ سبزی کی دکان پہ گیا، سبزی کی دکان پہ کوئی ٹماٹر، کوئی آلو، کوئی پیاز اٹھا کے لے آیا اور گھر میں والدہ کو دیا، والدہ نے نہ پوچھا بیٹا یہ کہاں سے لے کر آئے ہو۔ کسی دکان پہ گیا، وہاں سے سامان لے آیا، والدہ نے نہ پوچھا کہ بیٹا تم یہ کہاں سے لائے ہو۔ ماں بھی دیکھتی رہتی ہے، باپ کے علم میں آتا ہے، وہ بھی چشم پوشی کر دیتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ ایک وقت آتا ہے کہ یہی بیٹا اتنا بڑا چور بن جاتا ہے کہ اس پر بڑی حد قائم ہو جاتی ہے، علاقے میں رسوائی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ اس گناہ سے انسان خود بھی رکے، اپنی اولاد کو بھی بچائے۔
ایک شخص اسی طرح چوری کرتے کرتے بہت بڑا چور بن گیا، اور جب اس کے لیے سزا نافذ ہوئی تو اسے پھانسی دی جا رہی تھی۔ جب اس چور کو پھانسی دی جانے لگی تو اس سے پوچھا گیا تیری آخری خواہش ہے تو اسے پورا کریں گے؟ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے کہ میں اپنی والدہ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی والدہ کو لایا گیا تو اب اس نے کہا میں اپنی والدہ کے کان میں بات کروں گا، تو والدہ کا کان اس کے قریب ہوئی۔ والدہ سمجھی کہ شاید میرا بیٹا آج مجھے اپنی زندگی کی آخری کوئی نصیحت کرنا چاہ رہا ہے، تو ماں جیسے ہی اپنے بیٹے کے قریب ہوئی، بیٹے کے ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے، اس نے ماں کے کان کو اپنے دانتوں میں لے لیا اور کان کاٹ کے رکھ دیا۔ ماں آگے سے چلاتی رہی، اس نے نہ چھوڑا، یہاں تک کہ کان کاٹ کے اس نے اپنے منہ میں لے لیا۔ اس سے کہا گیا تو بڑا ظالم ہے، آخری وقت ہے، اب تو دنیا سے جانے والا ہے، پھانسی کا حکم ہو چکا ہے، اس وقت بجائے اپنی والدہ سے دعاؤں کی درخواست کرتا اور تو نے اپنی والدہ کے ساتھ یہ حرکت کی۔ تو اس شخص نے کہا آج جو میں یہاں تک پہنچا ہوں کہ میرے لیے پھانسی کی سزا ہوئی ہے، اس کے پیچھے سب سے بڑی بات میری یہ والدہ تھی۔ ابتدا میں چھوٹی چوریاں کرتا رہا، میری ماں نے کبھی منع نہ کیا، میں چوری کر کے سامان لاتا، والدہ خوش ہو جاتی، میں سامان لاتا، والدہ مسکرا جاتی، اور اسی سامان کو مشترکہ طور پہ ہم کھاتے تھے۔ تو میں سمجھا یہ فعل جائز ہے، یہ قبیح اور گناہ نہیں ہے، تو مجھے جب روکا نہ گیا تو میں پروان چڑھتا گیا اس چوری میں، اور یہاں تک پہنچا کہ میرے لیے حکم پھانسی کا ہو گیا۔ تو یہ گناہوں میں بڑا گناہ ہے، اس لیے انسان اپنی اولاد کو بھی اس گناہ سے بچائے کہ اگر بچہ کوئی ایسی چوری کی حرکت کرے تو پوچھے۔ آج دیکھا جاتا ہے گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، بچہ جاتا ہے موٹر سائیکل کا پیٹرول نکال دیتا ہے، بوتل میں پیٹرول لے کر آیا، اپنی گاڑی میں پیٹرول ڈال دیا، اپنے موٹر سائیکل میں ڈال دیا، باپ دیکھتا ہے، مسکراتا ہے اور ہنستا ہے کہ یہ تو بڑے ہاتھ کی صفائی ہے، دیکھو پتہ ہی نہیں چلنے دیا کیسے لے کر آ گیا۔ بچہ کسی کا جیب کاٹ دیتا ہے، ماں باپ کو پتہ چلتا ہے، کبھی نہیں پوچھتے کہ بھئی یہ رقم تو کہاں سے لے کر آیا۔ تو یہی چیز بنیاد بنتی ہے اس کے گناہ میں پڑنے کی۔ تو بہرحال یہ بڑا گناہ ہے، انسان بچے۔ عموماً چوری کا وبال انسان پر دنیا میں بھی آتا ہے، ہر گناہ کی سزا جیسے آخرت میں ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، ہر برے عمل کا بدلہ دنیا میں بھی ہے۔ مکافات عمل میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک علاقے کے اندر دو چور تھے، ایک کا نام تھا حسین گاڑی اور ایک کا نام تھا چھینو بدماش۔ ایک حسین گاڑی کے نام سے معروف تھا اور دوسرا چھینو بدماش کے نام سے معروف تھا۔ ان دونوں کا کام یہ تھا کہ جو جگہ دیکھتے اس پہ قبضہ کر دیتے، یہاں تک کہ قبرستان کی جگہ تھی، انہوں نے اس پہ قبضہ کر کے اپنے لیے دکانیں بنا دی اور وہ دکانیں کرائے پر دے دی۔ علاقے میں کوئی غریب دیکھتے اس کی زمین پہ قبضہ کر دیتے، کوئی مالدار ہوتا اسلحے کے زور پر اس سے مال لے لیتے، کوئی بیوہ عورت ہوتی اس کے مال کو غصب کر دیتے۔ یعنی ہتھیار کو اور طاقت کو انہوں نے غلط استعمال کیا۔ پورے علاقے میں ان کی شہرت تھی چوری کے لحاظ سے، بدماشی کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈھیل دی ایک وقت تک، کیونکہ اللہ کا قانون ہے وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، ہم ڈھیل دیتے ہیں لیکن ہماری پکڑ بہت سخت ہوتی ہے۔ اب اللہ کی گرفت میں یہ دونوں چور آئے اور اللہ نے کیسی سزا دی۔ ان میں جو پہلا تھا حسین گاڑی، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر جذام کی بیماری لگا دی۔ جذام کی بیماری وہ ہوتی ہے کہ پھر جسم کا گوشت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نیچے گرتا ہے، جسم کا گوشت گرنے لگ جاتا ہے اور جسم کا گوشت جسم پہ باقی نہیں رہتا، بال جسم سے الگ ہو جاتے ہیں، گوشت نرم ہو کر جسم سے گر جاتا ہے۔ اور دوسرے کی حالت یہ تھی جو چھینو بدماش کے نام سے معروف تھا کہ نام پڑ گیا تھا جس سے چاہے جو چیز چاہے یہ چھین لیتا ہے۔ اللہ نے اس کو پہلی سزا یہ دی کہ لقوہ کی بیماری میں مبتلا کیا، اور اس کے بعد اس کے جسم پر خارش لگ گئی، ایسی خارش تھی کہ پورا جسم اس خارش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ حالت یہ تھی یہ کہیں بیٹھ نہیں سکتا تھا، بیٹھتا تھا تو کھجلی ہی کھجلی سارے جسم پہ لگ جاتی تھی، باہر نکلے یا گھر میں ہو ہر وقت اس کی یہ حالت، کسی معزز مجلس میں جانے کے یہ قابل نہیں رہا تھا۔ اور پھر اللہ نے اس کو سزا یہ دی کہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ پھر یہ گندا پانی پینے لگ گیا تھا، کہیں نالیوں میں پانی نظر آتا، گٹر کا پانی جاتا ہوا گزرتا نظر آتا، عقل کی نعمت اللہ نے لے لی، دیوانہ ہو گیا، وہ گندا پانی لیتا اور پیتا اور جسم پہ ملتا۔ کہ ایک وقت میں جو بدماش تھا اللہ نے اس کو یہ سزا دے دی۔
تو یہ کبیرہ گناہوں میں چوری کا بڑا گناہ ہے. اس گناہ سے انسان بچے اور اپنی اولاد کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی اگر کوئی ہو تو اسے بتائے یہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہے، اور جو بھی نافرمانی ہو اس کا انجام برا ہوتا ہے.